میں تاریخ کے کامیاب مردوں اور عورتوں کے روزمرہ کے معمولات کو پڑھنا اور جاننا پسند کرتا ہوں۔ وہ لوگ جنہوں نے زبردست کامیابیاں حاصل کیں اور آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ نے اپنی پوری انسانی صلاحیت کو ابھی تک نہیں کھویا ہے۔ کامیاب لوگوں کے روزمرہ کے معمولات کو تلاش کرنے اور سیکھنے سے آپ نئی عادات اور نئے معمولات دریافت کرتے ہیں جو آپ کی اپنی کامیابی کا باعث بن سکتے ہیں، انشاءاللہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تک کا کامیاب ترین آدمی ہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں میں سب سے کامیاب آدمی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ فجر سے طلوع آفتاب تک میں چاہتا ہوں کہ آپ آنکھیں بند کریں اور فجر کے وقت اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تصور کریں۔ نماز کی اذان بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا جاتا ہے، جو بعد میں جھپکی لے رہے تھے۔ اس کی لمبی رات کی دعا جاگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور سب سے پہلا کام مسواک کرتے ہیں اور یہ دعا کہتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اس کو چھیننے کے بعد ہمیں زندگی بخشی، اسی کی طرف قیامت ہے۔ وہ اذان کو غور سے سنتے ہیں اور وہی کہتے ہیں جو مؤذن کہتا ہے، پھر وضو کرتے ہیں اور فجر کی 2 رکعت سنتے پڑھتے ہیں۔ 2 رکعتوں کے بعد اگر آپ کی زوجہ بیدار ہو تو اس سے پیار سے بات کرتے اور اگر وہ سو رہی ہو تو اس کے دائیں کروٹ لیٹتے یہاں تک کہ اقامت کہی جائے۔ بلال رضی اللہ عنہ جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب آتے اور کہتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھو۔ گھر چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلتے، آسمان کی طرف دیکھتے، پھر یہ دعا پڑھتے، اللہ کے نام سے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا پھسل جاؤں یا ظلم کروں یا مظلوم ہو جاؤں یا بے وقوفی کروں یا حماقت سے پیش آؤں۔ مسجد میں داخل ہونا، پھر وہ اپنے داہنے پاؤں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے اور یہ دعا کہتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے رسول پر درود و سلام۔ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس کے اعلیٰ ترین چہرے سے اور اس کے ابدی اقتدار سے شیطان مردود سے۔ بلال رضی اللہ عنہ جب آپ کو مسجد میں داخل ہوتے دیکھتے تو اقامت کہتے اور صحابہ کرام صف میں کھڑے ہو جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ نماز میں ان کی امامت کرو۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کرتے اور نماز کے بعد اذکار ادا کرتے اور لوگوں کی طرف منہ کرتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جمع ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامنا کرتے اور ان سے بات کرتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسی زبردست نصیحت فرماتے جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رلا دیتے، کبھی انہیں کوئی قصہ سناتے، کبھی ان سے سوال کرتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ اگر کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان فرماتے، یا وہ اپنے ایک خواب کا اشتراک کرے گا اور انہیں اس کی وضاحت کرے گا۔ دوسری بار وہ صحابہ کو صرف ان کی زندگیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنتے، شاید اسلام سے پہلے کی زندگیوں کو یاد کرتے اور وہ اس جہالت پر ہنستے جس میں وہ رہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مسکراتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے تک ان کے ساتھ بیٹھتے۔ طلوع آفتاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے۔
وہ اپنے گھر میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوتے، اللہ کے نام سے ہم داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے نام سے ہم نکلتے ہیں، اور ہم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ داخل ہوتے ہی مسواک کا استعمال کرتے اور اپنے پورے گھر والوں کو سلام کہتے اور اپنی تمام بیویوں سے ملنے جاتے، ان کے بارے میں پوچھتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ اپنے دوروں کے دوران وہ پوچھتے کیا اس دن کوئی کھانا دستیاب ہے؟ اگر ہے تو تناول فرماتے، اور اگر کوئی نہ ہو تو کہتے پھر میں روزے سے ہوں۔ فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی عملی نصیحتیں۔ فجر کی اذان سے بیدار ہونا، بیدار ہوتے ہی مسواک کا استعمال کریں۔ فجر کی 2 رکعت سنتے گھر سے نکلنے سے پہلے گھر میں پڑھیں۔ گھر سے نکلنے اور مسجد میں آنے کی یاد۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا۔ فجر کی نماز کے بعد قیام نماز اور صبح کے اذکار کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر۔ فجر کی نماز کے بعد اپنے دوستوں یا بھائیوں کے ساتھ مسجد میں کچھ وقت علم کے دائرے میں گزارنا۔ طلوع آفتاب تک اپنے دین کے بارے میں سیکھنا۔ گھر واپس آنا، گھر میں داخل ہونے کے لیے دعا پڑھنا۔ مسجد سے واپس آنے کے بعد صبح سویرے اپنے گھر والوں کو چیک کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ وہ سب ٹھیک ہیں، اور ان کے لیے دعا کرنا۔ اگر آپ کے پاس فجر سے کچھ نہ ہو تو کبھی کبھار طلوع آفتاب کے بعد بھی نفلی روزہ رکھنے کا فیصلہ فرماتے۔